میں فیری سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے کلپ کو پورا ڈالے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے فیری، ٹھیک ہے؟ پہ بات نہیں کر رہا. بہت اونچی ہستیاں ہیں جن کے اوپر انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں اور کہتے ہیں کہ روز محشر وہی ہستیاں ان کے خلاف ہوں گی، کہیں گی یا رب ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا. لائکس میرے لیے ہوں گے اور میں اس کو فیری کو بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ لائکس آئیں گے اس ویڈیو میں. ذرا فیری چاول بھی کھاتے ہیں. میں آج ایک ٹاپک پہ ڈسکس کرتا ہوں. کون سے والے ٹاپک؟ لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو میں نے بات نہیں کی تھی اس کی، پیر نصیر الدین شاہ کی. اس کے اوپر ایک دو کومنٹس تھے بہت، یہ نہیں کہ جس طرح کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں نا، اس کو میں ریلیٹ کروں گا اس کے ساتھ یہ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے. صحیح. مطلب ہماری مینٹلٹی بس یہاں پر آ کے نہ رک جاتی ہے. ہوا مطلب ہم کسی کو بھی نا ایسے کافر کہتے ہیں. صحیح ہے. اگر وہ کہنا کہ میں پیر نہیں مانتا، آپ بولو کافر، نارمل. مسلمان ہی مسلمان کو کافر بولتا ہے. منٹ لگاتے ہیں کافر کہنے میں. اگر پوچھے کہ یار اس کے پیچھے فتویٰ کیا ہے کہ تم کافر کہہ رہے ہو، بس کافر بتاؤں. چاول بہت گرم ہے. تھینک یو. ہوا کیا ہے؟ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ پیر نصیر الدین شاہ خود اب یہ کہتے ہیں کہ پیری فقیری پہ مت جاؤ، بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو مجھے ایک بندے نے کمنٹ کیا، اس میں سے لکھا کہ ایکچولی 2 دن پہلے سعودیہ میں تبلیغی جماعت پہ پابندی ہو گئی. صحیح. تبلیغ پہ پابندی لگ چکی ہے. سعودیہ میں کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو بھی ہے قرآن پاک، جتنی بھی بکس ہیں، یہ ہے قرآن پاک، ہر چیز تو اویلیبل ہے، جس نے پڑھنا ہے پڑھے. تو وہ اس لحاظ سے پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ چلو ان کا جو بھی کنسیپٹ ہے اس کو لیو اٹ. ٹھیک ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ پیر نصیر الدین شاہ جو ہے وہ نہیں مانتے. تو اس نے مجھے کہا کہ چونکہ تم نجدی ہو، اور نجدی یہاں کے سعودیہ میں صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ عرب سے نجدی نکلیں گے، عرب سے یہ ہو جائے گا نجد. تو مجھے ساتھ ہی لکھ کے آئندہ کبھی اسلام پہ بات کرنے سے پہلے صوفیزم کو پڑھو، کسی صوفی کے ساتھ بیٹھو اور اس کو نا، اور صرف مولویوں کی باتیں سن کے تو کم مت بول دیا کرو. اس کو نے رپلائی کیا تھا، میں نے کہا بھائی میں مولوی کی بات نہیں سنتا. اگر لوگ کہیں نا کہ جی میں کسی مولوی کی بات سن کے یہ کہہ رہا ہوں، تو میں مولوی کی بات نہیں سنتا، میں اللہ اور اس کے رسول کی سنتا. کیوں؟ کوئی مجھے پوچھے کہ کیوں اللہ اور رسول کی سنتے ہو، کسی اور یہ صوفیزم اور کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اے مومنو، تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اب میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے کہی ہوئی باتیں اور میرے کیے ہوئے اعمال. مینز اللہ کی کتاب، قرآن پاک اور سنت رسول، چاہے وہ اعمال میں ہے چاہے وہ قول میں ہے. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اے ایمان والوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے کیے ہوئے اعمال اور میرے بولے ہوئے قول، مینز سنت، تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آنے والے لوگوں میں اس چیز کو پہنچاؤ. رائٹ؟ صحیح. اب ولی ہیں لوگ کہیں کہ میں بولوں جی پیر نصیر الدین شاہ کو نہیں مانتا، میں پیر مہر علی شاہ نہیں، میں داتا دربار پہ جاتا ہوں. آپ کے ساتھ جاتا ہوں کہ نہیں؟ جاتے ہیں. داتا دربار پہ جاتا ہوں، وہاں پہ غریبوں کو دیکھ بھی دیتا ہوں یا نہیں؟ دیتے ہیں. پیر مہر علی شاہ پہ جاتا ہوں. لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب بھی کسی پیر پہ کسی فقیر پہ جاتا ہوں، میں ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان کو میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پیر کی دربار پر جا کے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اے پیر نصیر الدین، اے پیر مہر علی شاہ مجھے دے، یا اے داتا ورڈ ہی غلط ہے. اگر مجھ سے پوچھو داتا ورڈ غلط ہے. داتا ہے دینے والا، دینے والا وہ نہیں، دینے والی رب کی ذات ہے. بالکل. پیر گنج بخش ہو گئے مین داتا سے، اور پیر مہر علی شاہ گورڑا والے، ان 2 کے دربار پہ جاتا بھی ہوں، جا کے فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، اور فاتحہ کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تیرے نیک بندے کے در پہ آیا ہوں اپنی یہ مراد لے کے. تو ہر کوئی ایسے کرتا ہے. بندے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مسجد میں آپ جاؤ نیک بندے، لوگ مانگتے ہیں نا، لوگ پیروں فقیروں سے اولادیں نہیں لینے جاتے یار. ہاں صحیح. صحیح سمجھ. تو یہاں پر بات یہ آتی کہ یعنی کہ جاتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ میں بھی پیری کے گیسٹ ہوں، پیری کے گیسٹ ہوں، لیکن آج کل کے جو پیر ہیں ان کے گیسٹ 100% شیور ان کے گیسٹ ہوں. اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ میں نے تمہیں کتاب اور
وہ چھوڑے. اب پیر آئے, اولیاء ولی اللہ آئے, انہوں نے اللہ کے اس کو آگے چلایا, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اب ہم ان کی پیروی شروع کر دیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ فرماتے کہ اب تم پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا, اب اللہ کے ولی آئیں گے تمہارے اوپر. وہ گل کے سر پہ جا کے شور کر رہی ہے نا. نہیں خیر دروازہ بند کیا ہوا ہے. اب تمہارے اوپر اللہ کے ولی آئیں گے, ان کی پیروی کرنا, یا تمہارے اوپر صوفی بھیجے جائیں گے, ان کی پیروی کرنا. کہیں کچھ کہا صحیح ہے. تو اس لیے وہ لوگ اتنے ہائپر. آپ کو کمنٹ کیا آیا تو مجھے کمنٹ بتائیں نا, تاکہ میں نے بولا پہلا کمنٹ آیا تھا کہ جی آپ سعودیہ میں رہتے ہو, آپ عرب والے اسلام میں چلے گئے ہو, حضور پاک نے فرمایا تھا کہ نجدی یہیں سے نکلیں گے. نجدی مینس کہ جو ہوں گے مسلم, لیکن کہتے ہیں کہ وہ دوزخی ہوں گے, کیونکہ ان کی کہا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق تھے یا علی تھے, کون تھے, یا کوئی اور صحابہ تھے جن کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور وہاں پر جنگ کرنی تھی. جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو لوگ نمازیں اور یہ پڑھتے تھے, تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا تھا واپس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا جائے کہ جس علاقے میں آپ نے بھیجا ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاد کے لیے, لیکن یہاں پر لوگ بہت نمازی, پرہیزی اور قرآن پاک پڑھنے والے. اور وہ قاصد گیا, پھر جب وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں, اور ان کا پڑھا ہوا قرآن ان کے کسی کام کا نہیں. صحیح. وہ ان کو نجدی کہا جاتا تھا کہ نجدیوں کے خلاف ایک جنگ ہوئی تھی. وہ ایک لمبی سٹوری ہے, لیکن اب مجھے اس نے کہہ دیا عرب میں نجدی, عرب میں یہ, عرب میں وہ. مطلب ایک اگر آپ کا عقیدہ ہے, ہم نے اپنی بات کی ہے, ہاں جی بالکل, سب کا اپنا اپنا ہے. آپ کا ایک اپنا عقیدہ ہے, اس عقیدے کی بیس پہ آپ مجھے بول دو کہ آپ کافر ہو, میں اوکے میں کافر ہوں. اور میرا بھی اگر آپ کی طرح کی مینٹیلیٹی ہو اور میں یہ بولوں لوگوں کا آگے سجدہ کر, پیروں کے آگے کیا ہو رہا ہے, سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں بالکل ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھ پہنچے میں جا رہے ہیں کہ نہیں, کرتے ہیں, پاؤں میں سر رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے, یہ عقیدت ہے. نہیں کہہ رہے, سجدہ آپ نے اس کو کر دیا, صحیح ٹھیک ہے. اب آپ نے مجھے کافر کہہ دیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ان پیروں فقیروں کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے, اللہ اور اس کا رسول. اور سیم آپ نے مجھے کافر کہہ دیا, اور میں اگر آپ کو بول دوں تو فرق کیا رہے والے آپ کافر, تو آپ کے لحاظ سے میں کافر, میرے لحاظ سے آپ کافر. اور پتہ ہے مسلمان ہی مسلمان کو کافر بولتا ہے, کوئی کسی کو کافر نہیں بولتا. مسئلہ یہ ہے اصل کافر ہے, ٹھیک ہے. اصل کافر کیا ہے, کافر کا ورڈ پتہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے, میرا دوست تھا محمود شاہین, گئے دکان میں جا کے اس نے کہا عربی لینا صاروخ لینا. تو میں نے اسے پتہ نہیں صاروخ کہا کہ کیا, جب وہ لے کے آیا تو عربی تھا. میں نے کہا یار عربی نہیں صاروخ بولا تھا. تو کہتا انت کافر. میں نے کہا یہ شادہ جا کے لے, انت کافر, آپ کافر ہو. کافر اصل میں کافر جھوٹے کہتے ہیں, جو اپنی بات سے منہ کر جائے, جھوٹے کو. تو اب وہ چونکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, ان کو کفر کہتے, تو کفر کرتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے. میں اسے کہا تھا میں نے نہیں کہا, وہ کہتا تم جھوٹ بول رہے کافر. اس لحاظ سے ایک ورڈ نکلا. تو اصل میں تو مشرک کہہ لو, شرک کرنے والے, ٹھیک ہے, یا جو بھی ہے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے جو انگریز ہیں, ٹھیک ہے, جو اصل مشرک لوگ ہیں, وہ ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں, ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, بالکل. اور ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور اسی میں ہم لوگوں کا چل رہا ہے. ان سے ویسے مجھے بڑی نالج ملتی ہے. اکثر نہیں بیٹھے ہونا, باتیں کرتے ہیں, اتنی مزے کی باتیں کرتے ہیں کہ دل ہی کرتا ہے کہ بس سنتے رہیں. اور کچھ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں نا تو ان کو صحیح ٹکا کے رپلائی کرتے ہیں. میں کئی مولویوں کو سنتا ہوں, ٹھیک ہے, سنتا ہوں, لیکن ہنستا ہوں. وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا, میں چاول بھی ساتھ ساتھ کھاؤں گی. اچھا کون تھا جی, بیٹھا ہوا تھا ایک مجلس میں کیا لو یا جو بھی کیا لو, ان کے تو بیٹھا ہوا تھا, اس کو حاجت محسوس ہوئی واش روم کی. اس نے کہا یا غوث اعظم کیا کروں, ادھر بھی 50,000, ادھر بھی 50. اب اس کا بیان کرنے کا طریقہ میں سے وہی بول رہا ہوں, ادھر بھی 50,000, ادھر بھی 50. یہ تو 50. غوث اعظم کے دور میں 2 لاکھ بندہ اکٹھا کہاں سے ہو گیا؟ پہلے تو بندہ یہ پوچھے 2 لاکھ بندہ اکٹھا کیسے ہو گیا اس دور کی بات, آج کتنے 100 سال پہلے. 50 ادھر, 50 جو بھی کر لو. اچھا, حاجت محسوس ہوئی, پوچھا کیا کروں, تو اچانک ایک رومال آیا, اس کے منہ پہ آیا. ایک بکس میں لکھا ہوا ہے, منہ پہ آیا رومال, اور کہتا ہے کہ جب رومال میرے منہ پر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنگل میں ہوں,
کوئی بندہ بندے کی ذات نہیں ہے. میں گیا, حاجت کی, ساتھ ہی پانی تھا, وضو کیا, سب کچھ کیا, یوں رومال ہٹایا تو دیکھتا ہوں کہ میں مجلس میں اس میں بیٹھا ہوں. تو میں نے صرف سوچا تھا اور انہوں نے مجھے, اگر وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے, تجھے اٹھا کے جنگل میں پھینک کے, تیری حاجت کرا کے, تجھے وضو کرا کے واپس لا سکتا ہے, تو خالی اس جو پرابلم آئی ہوئی تھی اس کو روک کیوں نہیں سکتا تھا؟ کہ تو کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا, جو ہی میں نے یوں کہا تو اس کے بعد مجھے حاجت نہیں محسوس ہو رہی تھی. اللہ کا ہی نظام ہے نا, اللہ کا ہی نظام تو ریورس ہو جائے. سمجھ آئے. یہ نا بس ایسی نا اپنی اپنی کہانیاں بنا کے نا شوشے چھوڑتے ہیں. عجیب سے عجیب کہانیاں. پیر وہ میں یہی کہتا ہوں کہ جن پیروں کے اوپر آج یہ لوگ بہت اونچی ہستی ہیں, وہ بہت اونچی ہستیاں ہیں جن کے اوپر انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں اور کہتے ہیں کہ روز محشر وہی ہستیاں ان کے خلاف ہوں گی, کہیں گی یا رب ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے بندے کو یہاں سے جنگل میں جا واش روم کروا کے بھی لے, ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. یہ انہوں نے کہانیاں بنائی اور جن کو انہوں نے سنائی انہوں نے کیسے یقین کر لیا. بالکل یہ انہیں کا قصور ہے جنہوں نے یقین. یہ دیکھ لیں ان سے بندہ بیٹھ جانا, باتیں اتنی ماشاءاللہ سے کرتے ہیں نا. یہ تو ان پہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے ان کے اندر, کس قسم کا آپ لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے. میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں, مذہب پہ بات نہیں کر رہا, بات مذہب کی نہیں ہے, بات سننے والے کی تھنکنگ کی ہے. میں آپ اپنے ابو کی اگر مثال دوں کہ جب بھی میں آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا, صحیح بتا رہا ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں بالکل ایک پازیٹیو وے میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, کسی مذہب کے کسی فرقے سے بات نہیں کر رہا. کہ ہم لوگ جا کے بیٹھے ایک 11ویں شریف میں, اس ٹائم جو ہمارا, میں اپنے بچپن دور کی بات کر رہا ہوں, جب یہ 11ویں کی دیگیں پکنا اور ان کے میں انتظامات کرتے تھے ہم لوگ مولویوں کے, ہم لوگ چیلے ہوا کرتے تھے مسجدوں میں جا کے, تو اسپیکر آن کرنے, اور ہوتی شیطانی تھی. مجھے یاد ہے ہم مسجد کی بک لے کے نا, اپنا جو ہوتی ہے چندے والی, جا کے چندہ مانگتے تھے. اگر 100 بندوں سے چندہ لیا, 30-40 کے لکھی ہوگی چٹ, باقی لکھتے ہی نہیں تھے. سموسے رج, جس دن ہم لوگ چندہ مانگنے جاؤ تو رج کے سموسے کھاتے تھے, بچپنا تھا. تو 11ویں شریف کی بات ہے کہ جناب والا ایک لڑکا نعت پڑھ رہا تھا, میرا تن من دھن, اس طرح کی کوئی نعت تھی, بڑی ردم میں, سر تو نہیں میں کہوں گا, اگر لوگ دوبارہ سے کمنٹ کر دیں گے کہ نعت کہاں سے سر آگے, ایک ردم میں تھی اور بہت پیارے ردم میں, اور لمبے سانس والا ردم تھا اس کے, یعنی کہ آپ نے لمبے سانس میں اس کو پڑھنا تھا. وہ بیچارہ بچہ اتنی پیاری نعت پڑھ رہا تھا. اتنے میں نا ہماری مسجد کا جو ایک تو مسجد کا امام ہوتا ہے, پھر وہ مسجد کسی ایک بڑے مدرسے سے منحلک ہوتی ہے جس کے اندر ایک بڑا پیر صاحب بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پیر عبد القادر جیلانی اس کا نام تھا, عبد القادر جیلانی اس مولوی کا نام تھا. کہیں وہ اچانک نمودار ہو گئے جی, آ گئے, جس کا مہمان خصوصی آپ خیال. اچھا, مہمان خصوصی آتا گیا. ہمارے مسجد کے امام نے, اللہ پاک جنت دے, اگر زندہ ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کرے, کیونکہ اس کا بھائی کی ڈیتھ ہوگی, اتنا مجھے پتا. اس نے کیا کیا بھائی, چمچہ گیری ہر جگہ ہے, آفیسز میں, مولویزم میں, یہ مسجدوں میں, ہر جگہ چمچہ کوئی تو کرتا ہے. تو کیا کیا اس نے, وہ اٹھا چمچہ, اٹھ کے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حمد یا کہہ لو یا ایک نعت جو پیش کی جا رہی ہے, نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت پیش کی جا رہی ہے, اس کا فکرہ تو وہ مکمل ہونے میں اٹھا کہ لیٹ نہ ہو جاؤ, کہ وہ دروازے سے یہاں نہ. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور, اب ہم لوگ تو کیا بیٹھے تھے, ہم لوگ تو بیٹھے تھے بس شان سن, اس کا مطلب وہ بندہ نہیں سن رہا تھا, وہ مولوی نہیں سن رہا تھا. اگر وہ سن رہا ہوتا وہ الفاظ, ایسی مثال میں دے دوں کہ بخش دینا مجھے روز محشر, بخشوا لینا مجھے روز, فرض کرو, آپ کا دھیان کہاں ہوگا, آپ کا دھیان مولوی پہ ہوگا کہ آپ کا دھیان ان ورڈ پہ ہوگا, رسول وسلم پہ ہوگا, اور روز محشر پہ ہوگا, جس دن آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ بخشوا دینا مجھے روز میں. اچھا, وہ ہمارا دھیان اس فکرے پہ, وہ اٹھا, اس نے بچے کو ہاتھ مارا سائڈ پہ, بچہ سائڈ پہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہم لوگ تو شروع ہو گئے نعرہ حیدری. اس کے بعد کہتا ہے پیر, ہمیں نہیں سمجھے کہ ہو, اچانک مولوی کو لڑ کے آ گیا, اچانک اٹھ گیا, کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی,
जिंदाबाद। देखा तो फिर कादर जिलानी साहब इतना लंबा तूतरा पहन के और यहाँ पर इतनी बड़ी शाल रख के, तो वो ना दूल्हे की तरह, जिस तरह उनको मजा तो उनको भी आता है ना कि हम लोग इन हो, और वो जी इन हो गए, इन हो गया। वो मेरा बैठा हुआ था, उठ के चला गया। उन्होंने कहा, ये तुम लोगों का मिलाद हो रहा है? हज़रत वसल्लम की शान के लिए आके बैठा था कि मैं तुम लोगों के पीर जलानी के नारों के लिए सुना था। उसके मिसरा तो चले गए। ये वो चले गए। मैं अपनी बात कर, अब दूसरे एक फिक्र की बात करता हूँ कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, उसका लिंक सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अहले तशरीह का लिंक है, लेकिन सिर्फ वर्डिंग पे आप जाए, सिर्फ वर्डिंग पे। वर्डिंग ये है कि जुलजना कायद आज़म की दादी के पहले कितने बेटे पैदा हुए, मर गए, बेटे पैदा हुए, मर गए, बेटे पैदा हुए, मर गए। लेकिन कायद आज़म की दादी गई जुलजना के पास, वल्लाह आलम उसके कान में उसने क्या मन्नत मांगी कि कायद आज़म जब पैदा हुआ तो नहीं मरा। पहले भाई मर गए, फिर कायद आज़म नहीं मरा। जब कायद आज़म नहीं मरा तो पाकिस्तान किसने बनाया? कायद आज़म ने। जब कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान तो जुलजना ने बनाया ना, जुलजना का घोड़ा जो पाकिस्तान तो पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि जुलजना के सुमों का सजदा करें। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं, पाकिस्तान का मतलब जुलजना। कितने गलत वर्ड है, नऊज़ुबिल्लाह, गलत वर्ड है या नहीं? बिल्कुल। अगर आप बैठोगे आप उठ जाओगे या नहीं? बिल्कुल। नीचे लोग बैठे हुए हैं, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता था यार जाकर उनसे सिर्फ मतलब पूछे कि व्हाट डज इट मीन, हाउ यू कैन एक्सेप्ट दिस वर्ड्स, कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं, 100 का मजमा कोई 10 तो उठे अंदर से। बिल्कुल। सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब कैमरा वहां घूमा तो हंस भी रहे हैं कि यानी कि ये क्या ड्रामा बैठा हुआ है। लेकिन उसको कहने वाला पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। यार मैं आपको इतना बता दूं कि आप लोग इस बात को मानोगे। मैं फैरी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे क्लिप को पूरा डाले, चाहे किसी को पसंद आए जाना है फैरी, ठीक है। लेकिन मैं लोगों से इतना ज़रूर पूछूंगा कि जब आप जाके बैठते हो और मौलवी की बात करता है, क्या कभी आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस मौलवी से पूछ सको कि कहाँ लिखा हुआ है? और अगर आप में इतनी हिम्मत आ गई तो क्या वो मौलवी में इतनी हिम्मत है कि आपको बताए या आपको निकाल के बाहर फेंकेगा? मौलवी नहीं, उसके फ्रंट चेले, जो फ्रंट चेले होते हैं ना, वो उसके, अगर आप सवाल करें, मैं कहता हूँ कभी किसी में जाके सवाल करके देखें, आपको फ्रंट वाले चेले उठा के बाहर फेंक देंगे कि भाई ये बंदा तो नुकसान दे हमारे लिए, क्या पूछ रहा है। बाय बाय। ये बहुत बोल रहे हैं। मैं पूरा क्लिप पता है 20 मिनट का हो गया है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, मेरे इस पूरे क्लिप को पॉजिटिवली देखना है, कमेंट्स पॉजिटिवली करने हैं। किसी किस्म का कोई आप मुझसे बहस करना भी चाहते हैं, इस वीडियो में रिप्लाई भी करूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन बी पॉजिटिव। एक क्या कहते हैं इसको, एक ये इनकी थिंकिंग थी जो उन्होंने लिमिट में रह के ज़्यादा बदतमीजी नहीं करनी जिस तरह पहले लोगों ने की है। बेशक आप मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। आप 5, 10, 15, 20 मैसेज की चैटिंग भी करना चाहे यूट्यूब पे, मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़े से अच्छे रहना चाहिए। चलें, सही है। वर्ड यूज होता है स्पेशल, इसके लिए कौन सा है ज़हन से निकला हुआ है, विद रिस्पेक्ट। हाँ, मैं एथिक्स पे जा रहा था। चलें, सही है। 20 मिनट का क्लिप हो गया। मुझे लगता है मुझे व्लॉग नहीं डालना चाहिए, मुझे सिर्फ सुने तो सही, 20 बात सुने तो सही शहजादे। मैंने कहा 20 मिनट का तो क्लिप हो गया है, तो यही बस डाल दो, फिर मैं अपना व्लॉग ना डालूं आज का। सॉरी, आज का व्लॉग मेरे नाम हो गया, सही है। अगर कोई फेरी के लिए व्लॉग देखना चाह रहा था, उसको मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, तो रियली सॉरी। और अगर मेरी बातें पसंद आई हैं तो थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इधर सब्सक्राइब मेरे लिए होगा, ठीक है? ठीक है। इधर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए सब्सक्राइब हो जाएगा। चलें, सही हो गया, ओके जी, हो गया, ओके जी। और इस वीडियो से जितने सब्सक्राइबर आएंगे फेरी का औकात दूंगा, ये देखा, ये मेरी वजह से आए। चलें, ये ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर है वही भाग जाए। चले छोड़े, इस वीडियो पे लाइक्स मेरे लिए होंगे बस। चलें, ठीक है, ओके। लाइक्स मेरे लिए होंगे और मैं उसको फेरी को बताऊंगा कि सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे इस वीडियो। चलें, सही, लेट्स सी, ओके जी। चलें, मैं क्लिप बंद करती हूँ। ये वाला जो अभी चावल बनाए सब कुछ, ये फिर ब्लॉग जो है ना इंशाल्लाह कल आएगा। चावल जो पड़े हुए ये तो हो गए ठंडे, लेक्चर में दोबारा गर्म करके लास्ट बिल्कुल नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।
اور جی یہ تھی ساری ہسبینڈ کی باتیں. گل حمید بھی اٹھ کے آ گیا تھا. تو یہ والا جو بلاگ ہے انشاءاللہ آپ کل اپلوڈ کروں گی جو بھی میں نے شوٹ کیا تھا. تو بس آج جو ہے نا ہسبینڈ کی باتیں تھی. تو بس اسی بلاگ کے ساتھ اجازت ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.